الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ بھائی دوستو بزرگو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں دو عیدیں بتائی ہیں۔ حدیث پاک میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ گئے ہجرت فرما کر، تو وہاں دیکھا لوگوں کو کہ وہ 2 دن کھیل کود کے مناتے ہیں، خوشی کے مناتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمانہ جاہلیت میں سے پہلے سے ہی ان 2 دنوں میں کھیل کود کرتے آئے ہیں، اب بھی اس میں کرتے ہیں، ایسے اسلام آ گیا اب بھی ایسے ہی کرتے ہیں، پہلے سے چلایا ہمارے یہاں دستور۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اللہ نے ان 2 دنوں کے بدلے میں تمہیں 2 اور بہتر دن عطا فرمائے ہیں۔ منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، ان دونوں میں سے ایک بقرعید کا دن ہے، ایک عید کا دن ہے، آج کا دن۔ تو انہیں چھوڑ دو، کھیل کود کے دن نہیں، 2 بہتر دن اللہ نے دیے ہیں، اور وہ عبادت کے دیے ہیں، وہ خوشی کے دیے ہیں، تہوار کے دیے ہیں۔ تو حدیث میں ہے یہ بات کہ اللہ نے تمہیں ان دونوں سے 2 بہتر دن دیے ہیں، ایک عید الفطر کا دن، ایک عید الاضحیٰ کا دن، ایک میٹھی عید کا دن، ایک بقرعید کا دن۔ یہ 2 دن عید کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لا کر کے دیے ہیں۔ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ عید کے دن میں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہم تو ہر چیز میں پابند ہیں، شریعت ہمارے ہر جگہ راستہ بتاتی ہے۔ جیسے نماز بتاتی ہے، ایسے ہی شادی کا طریقہ بھی بتاتی ہے شریعت، ایسے ہی عید منانے کا طریقہ بھی بتاتی ہے شریعت، تجارت کرنے کا طریقہ بھی بتاتی ہے شریعت۔ شریعت نے کہیں ہمیں ایسے بےیار مددگار نہیں چھوڑا، ہماری شریعت بڑی صاف ستھری ہے، ہر جگہ رہبری کی ہے، بس سیکھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا چاہیے بندہ، ہر جگہ شریعت ہماری رہبری کرتی ہے۔ تو پہلا کام میرے بھائیوں، آج کے دن وہ اللہ کے شکریہ کا دن ہے۔ یہ بندوں کا آج کے دن کا کام کہ شکر ادا کریں اللہ کا، اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کا احسان ہے، آپ کا شکر ہے۔ کہ کس چیز پر شکریہ ادا کریں بندے؟ کہ اللہ نے یہ پچھلا جو مہینہ رمضان کا یہ بہت بڑا تحفہ دیا بندوں اور بندیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے مغفرت کا بہت بڑا ذریعہ دیا، بہانہ جس کو اللہ معمولی بہانہ بناتے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے۔ اس سے بڑا کیا تحفہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کیا انعام ہو سکتا ہے؟ تو جب کوئی نعمت ملے، کوئی چیز ملے تو شکریہ۔ تو اس لیے عید کے دن پہلا کام رمضان کا شکریہ، کہ شکریہ سے پھر نعمت بڑھتی ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، پھر اللہ بار بار توفیق دیتا ہے، پھر آئندہ رمضان دیں گے اور قدر دیں گے، اللہ پاک آئندہ رمضان تک پہنچائیں گے اور اس کی زیادہ قدر کروائیں گے، کیوں کہ ہمیں شکریہ ادا کیا۔ جس نعمت کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے اللہ اس کو بڑھاتا ہے، یہ ضابطہ ہے قرآن کا کہ اللہ نے ہمیں دیا کہ اس کا شکر ہے۔ ایک کام تو یہ ہو گیا۔ دوسرا کام آج کے دن کا استغفار، توبہ کریں، استغفار کریں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ توبہ استغفار کس چیز پر؟ کہ ہم نے گزارا پچھلا مہینہ لیکن حق ادا نہیں ہوا، کہ اللہ نے بہت بڑی چیز دی تھی مگر ہم ناقدروں سے قدر نہیں ہوئی۔ اس لیے خاص لوگوں کی، اللہ کے مقرب بندوں کی صفت ہے استغفار کرنا۔ جو جتنا زیادہ قریبی ہوتا ہے اتنا زیادہ استغفار کرتا ہے۔ قرآن میں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، کہ رات میں بہت کم سوتے ہیں اور پھر سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، یعنی رات میں جاگے، تہجد پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، اللہ اللہ کیا، اور پھر جب آخری ٹائم آیا ختم ہونے کا تو پھر استغفار کرتے ہیں۔ قرآن میں خاص لوگوں کی صفت وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ رات کو بہت زیادہ جاگتے ہیں عبادت کے لیے اور پھر آخری وقت میں کہ استغفار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہوا۔ مشاہیر کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، بعض بزرگوں کے بارے میں
کہ ساری رات اللہ اللہ میں گزارتے تھے، اخیر میں کہتے تھے میرا منہ اس قابل تو نہیں کہ جنت مانگوں، میں نے کیا ہی کیا ہے کہ میں جنت مانگوں آپ سے، مولا بس اتنا کہتا ہوں کہ میری مغفرت کر دیجیے، گناہوں کے پردہ ڈال دیجیے، کرم فرما دیجیے، ورنہ میں انعام کا مستحق نہیں ہوں۔ استغفار کا حکم نازل ہوا، اب عائشہ نے فرمایا کہ استغفار تو ان کے لیے ہے جنہوں نے، اللہ کے نبی یہ استغفار تو ان کے لیے ہوگا کہ جو عمل نہیں کرتے جو گنہگار ہے، فرمایا نہیں نہیں، ان کے لیے جو عمل کرتے ہیں، استغفار کا حکم ان کے لیے ہے جو عمل کرتے ہیں، کہ کہیں اونٹ چوک ہو گئی کہ خدا ہمیں مردود نہ کر دے، مقبول بنا لے، اس لیے استغفار ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس امت کے سب سے افضل آدمی ہیں، انبیاء کے بعد سب سے اونچا درجہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور انسان سب سے افضل اور نماز کا عمل سب سے افضل عمل ہے، لیکن سب سے افضل آدمی کو سب سے افضل عمل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وظیفہ سکھایا؟ فرمایا ابو بکر یہ دعا مانگا کرو نماز کے آخر میں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی، یہ دعا بتلائی کہیں کیا خیر ہے، گناہ کے بعد نہیں، نماز کے بعد، کہ نماز ہم نے پڑھی 4 رکعت 2 رکعت، جب آخر میں آئے سلام کے قریب جب پوری ہو گئی نماز تو فرمایا اب استغفار کر، تو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک میں کہ میں روزانہ 100 مرتبہ سے زیادہ توبہ استغفار کرتا ہوں، 100 مرتبہ سے زیادہ توبہ استغفار کرتا ہوں۔ واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، ایک روایت میں 70 سے زیادہ کرتا ہوں، ایک میں 100 مرہ کہ 100 مرتبہ کرتا ہوں، روزانہ توبہ استغفار 100 مرتبہ۔ تو صدیق اکبر کو آپ نے یہ حکم دیا کہ نماز کے آخر میں یہ دعا مانگو، تو کیسی شاندار دعا ہے، ہم بھی نماز میں پڑھتے ہیں سب، وہیں سے سیکھی ہم نے بھی، اے اللہ میں بہت بڑا ظلم کیا ہے، کیا ظلم کیا کہ نماز کا حق ادا نہیں ہوا، اپنے نفس پر اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے کہ آپ نے نماز کا موقع دیا، میں حق ادا نہ کر سکا، میرا بڑا جرم ہے، کبھی دماغ ادھر گیا کبھی دماغ ادھر گیا، صحیح طریقے سے نہ پڑھ سکا میں، ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اور گناہوں کو صرف آپ ہی معاف کر دیں، آپ کے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا، اس لیے فاغفر لی مغفرۃ من عندک، میری مغفرت کر دے محض اپنے توفیق سے، میرا کوئی حق نہیں بنتا، میرا تو مغفرت کا بھی حق نہیں بنتا کہ معاف کیا جاؤ میں، یہ ان لفظوں میں یہ باریکی چھپی ہوئی ہے، مجھے تو خاص اپنے فضل سے معاف کر دے، بغیر استحقاق کے معاف کر دے، میرے ہندی اپنے فضل سے معاف کر دے اور میرے اوپر رحم کر دے، اب بڑے رحم کرنے والے ہیں، یہ دعا سکھلائی۔ تو میرے بھائی ہم نے رمضان گزارا لیکن حق ادا نہیں ہوا ہم سے، اس لیے آج کے دن بڑا استغفار ہے کہ تاکہ ہمارا رب ہمیں قبول فرما لے، ہماری عبادات کو قبول فرما لے، کہ جس عمل کے بعد توبہ استغفار ہوتا ہے رب اسے قبول فرما لیتے ہیں، اپنی شان کے لائق بنا کر کے چشم پوشی فرما کر کے اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو ہم نے عبادات کی ہیں، مجاہدات کچھ نہ کچھ درجے میں کیے ہیں کہ وہ قبول ہو جائے، اس کے لیے آج کا دن توبہ استغفار کا دن ہے۔ یہی خوشی ہے آج کے دن کی کہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے گھومیں، کہ ہم توبہ استغفار کرتے گھومیں۔ آج کا دن کھیل کا دن نہیں ہے، آج کا دن پٹاخے چلانے کا دن نہیں ہے، پہلے بچے چلاتے تھے، اور پہلے جب ہمارا بچپن تھا ہم نے دیکھا تھا اسکول میں بڑے کھیل ہوتے تھے، ہمارے جوان کھیلتے تھے، تو آج گھوڑا کھیلتے
کے لوہے کا ایک موٹا سا گھوڑا ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے، میں نے جو کھیل دیکھا ہے، وہ خوشی منانے کا ایک موقع ہوتا ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ بھی چل سکتا ہے، مگر یہ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، خوشی کا ہے دن، لیکن خوشی کیسے؟ شریعت بتائی گی ہمیں۔ آج کے دن شریعت نے مسئلہ لکھا ہے کہ قبرستان جاؤ کہ مردے یاد آئیں گے، قبر یاد آئے گی، کہیں خوشی میں آپس سے باہر نہ ہو جائے، کہیں خوشی میں آپس سے باہر نہ ہو جائے۔ ہماری خوشی بھی شریعت کے مطابق، ہماری غمی بھی خوشی کے شریعت کے مطابق۔ ایک آدمی ہمارا مر گیا تو شریعت نے بتایا قریبی سے قریبی مر گیا کہ 3 دن سو مناؤ۔ دیکھ رہے کہ ایک کے انتقال پر عید نہیں منا رہے ہیں، کپڑے نہیں پہن رہے ہیں، کھیر نہیں پکا رہے ہیں، کہنے کی شریعت کے خلاف ہے کہ شریعت نے بتایا کوئی قریبی مر جائے کہ 3 دن سو گئے، اور عورت کا مرد مر جائے کہ عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن سو گئے بس۔ پھر اس کے بعد اپنے عمل کریں گے، اپنے بھول جائیں گے، اپنے آخرت کی تیاری کریں گے، اپنے مرحومین کے لیے ثواب بھیجیں گے۔ شریعت نے بتایا غمی ایسی، اور آج کے دن اور شادی کے دن کی شریعت نے بتایا خوشی ایسی کہ شادی میں آوے باوے نہیں ہوں گے، دھول گھوڑے نہیں چلائیں گے، اپنے پیسوں میں آگ نہیں لگائیں گے، رسمیں زندہ نہیں کریں گے۔ یہ شریعت کے خلاف خوشی ہے۔ آپ کی خوشی ہے مگر کتنی بے پردگی ہو رہی ہے سلام میں، کتنے گناہ ہو رہے ہیں، کہاں سے برکت آئے گی شادی میں؟ یہ خوشی ہے، شادی کے دن کی خوشی ہے خوشی، لیکن اس کا طریقہ ہے۔ ایسے آج کا دن خوشی کا دن ہے، مگر خوشی کیسے منائی جائے گی؟ خوشی منائی جائے گی شکریہ سے، خوشی منائی جائے گی توبہ استغفار سے، اور کیا کریں گے؟ کھیر کھائیں گے، کھلائیں گے، ہدیہ لیں گے، دیں گے، سلام دعا مسافر کریں گے، ایک دوسرے کے گھر جائیں گے، بات چیت کریں گے، یہ خوشی کا دن ہے۔ اسی لیے شریعت نے صدقہ فطر رکھا ہے خوشی باقی رکھنے کے لیے کہ مالدار عید سے پہلے پہلے صدقہ فطر ادا کر کے آئے۔ کیوں؟ کہ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ غریب بھی آج کے دن مزدوری نہ کرے، وہ خوشی میں شریک ہو جائے کہ ہم نے پیسے دے دیے۔ اتنے غریب ایسے ہیں کہ روز کھاتے، روز کماتے، روز کھاتے، روز کماتے، روز کھاتے، نہیں انتظام، تو بیچارہ مزدوری کرنے کو جائے گا تو خوشی کیسے منائے گا؟ تو شریعت نے مالداروں کے ذمہ واجب لکھا ہے، شریعت نے واجب کیا مالداروں کے ذمہ کہ کیا کرو کہ اپنا صدقہ فطر نکالو اور غریبوں کو دو، تاکہ وہ آج کے دن کام نہ کریں، مزدوری نہ کریں، ان کے بچے بھی کپڑے پہن لیں، وہ بھی خوشی میں شریک ہو جائے آج کے دن۔ ورنہ آپ کو پتا نہیں کتنے لوگ ہیں جو کمائیں گے تو کھائیں گے ورنہ بھوکے رہیں گے۔ تو شریعت نے کہ آج کا دن تو سب کا ہے، غریبوں کا بھی، امیروں کا بھی، خوشی کا دن ہے، تو یہ کام کیا جائے، ہدیے دیے جائیں، صدقہ فطر ادا کیا جائے، غریبوں کی ریٹ دیکھ کی جائے۔ یا آج کا دن اس کا دن ہے، خوشی ہے، لیکن یہ کام کرنے کا ہے۔ حدیث میں آپ نے مستقل حکم فرمایا ہے لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا۔ نبی کا پیغام ہے امت کے لیے کہ اللہ کے بندو آپس میں حسد نہ رکھو، آپس میں کینہ نہ رکھو، آپس میں دل میلا نہ رکھو، صاف ستھرے ہو جاؤ۔ وَقُولُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ شریعت میں وہ حدیث میں وَقُولُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ، بھول جاؤ پچھلیوں کو۔ اس دنیا کا وہی شیر ہے، وہی پہلوان ہے جو پچھلے کیوں کو بھول جائے، جو دل میں نہ رکھے، جو صاف ستھرا دل رکھے، کیونکہ ورنہ آج کا دن انعام کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، مغفرت کا دن ہے، مگر کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہے، شرابی کی مغفرت نہیں، ماں باپ کے نافرمان کی مغفرت نہیں، شرابی کی مغفرت نہیں، ماں باپ کے نافرمان کی مغفرت نہیں، اور اسی طریقے سے رشتہ ناطہ توڑنے والے کی، جس نے بھائی بہنوں سے، چچا تایا سے بگاڑ کر رکھا ہو، ان کی مغفرت نہیں، اور چوتھا آدمی کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں۔ اے بھائیو، بھولنا سیکھیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں جو سارے غموں کو امت کے لیے بھولا گیا،
اور دشمنوں کو بھی دعا دیتا تھا. طائف میں تازہ تازہ فکر ہیں جی فرشتے آئے پہاڑوں کے کیا اگر حکم ہو تو ہم ان کو ابھی تہس تہس کر دیں. تازہ رو رہے ہیں پھول میں نہیں تھے لہو لہان جسم میں وہ آسمان کے فرشتے میں رو رہے تھے. ایسا بھیانک منظر تھا طائف کا. لیکن فرشتے نے جب کہا کہ میں 20 روز کو فرمائے نہیں یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں کوئی ایمان والا بنے گا. یہ نہیں تو ان کی نسل بھول گئے بھلا دیا آپ نے معاف کر دیا. اور ہم ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش سری لنکا اس خطے میں تو اسلام اسی طائف کی برکت سے آیا ہے. ورنہ سب کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوتا. پھر بھائیو ہم بھی بھولنا سیکھیں سمجھوتا کرنا سیکھیں مٹانا سیکھیں. وقولوا عباد اللہ اخوانا اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. پیار سیکھو محبت سیکھو. انسان ہے ہو جاتی ہے ہوئیں گی. نبی نے توبہ کی کہ میری امت میں نہ ہو میں کبھی نہ قبول ہوئی یہ دعا نہ قبول ہوئی تو ہوگی لازمی طور پر. انسان کہتے ہیں اس کو جس پہ روک چوک ہو. میری بھائیوں بھلا دینا معاف کر دینا درگزر کر دینا یہ محمدی ہونے کی پہچان ہے. یہ چیزوں کی مشق کریں آہستہ آہستہ بھلانا سیکھیں زبردستی میل ملاپ سیکھیں. یہ شریعت میں ہمارے نبی کا خاص طور پر ہمیں حکم ہے. اے بھائیوں خوشی کا دن ہے آج. خوشی کا دن ہے کہ کیوں خوشی کا دن ہے کہ خوشی اس کو ہوتی ہے جس کو کچھ ملے. کہ آج کا دن انعام کا دن ہے. انعام کیا آج کا دن انعام کا دن ہے. تو جب انعام ملتا ہے آپ جاتے ہیں پڑھنے کے بچوں کو سال کے آخر میں انعام ملتا ہے کہ بھائی یہ بچہ پہلے نمبر پر آیا ہوا پوزیشن اس کو انعام ملے گا. ایسے کھیل کھلاڑیوں میں دیکھا ہوگا آپ نے تو جو اچھی کارکردگی کر اس کے لیے بینچ سجایا جاتا ہے کہ بھائی اس کو یہ میچ کا وہ ملے گا اس کو یہ ملے گا. ایوارڈ ملتے الگ الگ ہوتے ہیں آپ جانتے تو ان کے لیے بڑی خوشی ہوتی ہے کیوں کہ ہمیں انعام ملے گا. آج کا دن کہ رمضان نے اچھا کیا ہے اس کا انعام ہے. آج اللہ آج کا دن صبح کے وقت فرشتوں کو سارے گاؤں میں بھیجتے ہیں اور اعلان کرواتے ہیں. لیکن انسان اور جنات نہیں سنتے باقی ساری چیزوں سے اعلان کو سنتی ہے. انسان جنات نہیں سنتے بتا رہے کی بات نہ رہتی. وہ فرشتے کی آواز لگاتے ہیں. حدیث میں حدیث سنا رہا ہوں کہ اللہ کے بندو چلو 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 اس رب کی بارگاہ کی طرف جو بہت معاف کرنے والا ہے بہت دینے والا ہے. بہت معاف کرنے والا بہت ایسے آواز دے کر کے نکال کے آئے ہوئے فرشتے. یہ چلو چلو بارگاہ کی طرف چلو. یہ کیا ہے کہ انعام ہے آج یہ بینچ سجا ہے آج. تو کیا ہوگا کہ انعام ملے گا. لیکن میرے بھائی انعام جن کو ملے گا کہ جنہوں نے اچھا کام کیا ہو. کہ میرا میچ اس کو ملے گا جس نے اچھی کارکردگی کی ہو. ہر ایک کو 11 کو تھوڑی ملے گی 11 کو ایوارڈ نہیں ملے گا. جب ایک دو کو ملے گا جنہوں نے اچھا کیا. ایسے ہی آج کا دن ایوارڈ کا دن ہے انعام کا دن ہے حدیث میں. لیکن ان کے لیے جنہوں نے کیا ہو. اسی لیے علماء نے کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے وہ سمجھنے کا غمگین ہونے کا نہیں ہے کہ اصل عید کی خوشی انہی بندوں اور بندیوں کے لیے ہے انہی مرد عورتوں کے لیے ہے جنہوں نے رمضان کا حق ادا کیا ہو جنہوں نے پابندی سے روزے رکھتے ہو جنہوں نے پابندی سے تراویح پڑھی ہو سحری اور افطاری کا انتظام کیا ہو جنہوں نے قرآن کی تلاوت کی ہو اپنے کام صاحب کم کر دیے اپنے کاروبار کو کم کر دیا اللہ کی عبادات کا حق ادا کیا کہ ایوارڈ ان کو ہے تو خوشی ان کو ہے. ان کو سزا ہے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تو بڑے ٹوٹے میں چلے گئے. اصل خوشی ان کی ہے اصل خوشی ان کی ہے. اس لیے میرے بھائیوں اللہ سے توبہ استغفار کریں کہ ہمارا پچھلا کیا قبول ہو جائے. چھوٹ گئے ہو تو قضا کریں ان کی. بیمار سے اگر چھوٹے ہو بوڑھوں سے اگر چھوٹے تو فدیہ ادا کریں روزوں کا. وہ جو صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے پورے 2 کلو سے 2 کلو اناج احتیاطاً 50-60 روپے میں بتاتا ہوں. ہمارے یہاں کے اعتبار سے 2 کلو اناج کا لگا رہے اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں.
تو دونوں استغفار کیا جائے کہ کمی زیادتی ہوئی کہ اللہ پاک اسے معاف فرما کر کے قبول فرما لے. تو ایسے آج کے دن انعام دلانے کے لیے لاتے ہیں. پھر رب فرشتوں سے قسم کا پوچھتے ہیں کہ ان مزدوروں کو بدلہ کیا ملے جنہوں نے کام پورا کر دیا. فرشتے کہتے ہیں پورا ملنا چاہیے، پورا ملنا چاہیے. تو اللہ پاک قسم کھا کے فرماتے ہیں میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلندی مرتبہ کی قسم، میں ان کو ضرور قبول کروں گا جو مانگیں گے. حدیث میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جو تم دنیا کے آخرت کے بارے میں مانگو گا تو دوں گا، اور جو دنیا کے بارے میں مانگوں گا تمہاری مصلحت دیکھوں گا. کبھی آدمی غیر مناسب چیز مانگ لیتا ہے کہ تمہاری مصلحت ہوگی تو دوں گا، آخرت کو سب تمہیں جو مانگو گے، اور دنیا کے تمہاری مصلحت جو ہوگی وہ دے دوں گا تمہیں ضرور. ایسا نہیں ہے آج کا دن کہ رمضان کے دوپہر میں آج کا دن یہ ہے خوشی کا مسئلہ کہ عید خوشی کا دن، عید خوشی کا دن، عید خوشی کا دن، کہ کارکردگی اچھی کی ہے کہ ہم بڑا انعام دیں گے. تو اسی کو خوشی ہے کہ جس کو انعام ملے گا، ایک کو انعام ملا 10 کو تھوڑی ملا، لیکن وہ خوشی میں وہ بھی شریک ہے، لیکن تھوڑی ہے. اصل تو اس کے جس کو بڑا انعام دیا جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں قسم کھا کے فرماتے ہیں پہلی بات کہ جو مانگیں گے دوں گا، قبول کروں گا. اور دوسری بات ان کی مغفرت کروں گا. تیسری بات گناہوں کو نیکیوں سے بدلوں گا. حدیث ہے بدلت سیئاتکم حسنات، کہ میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل کر کے رہوں گا. آج کا دن چھوٹا دن نہیں ہے، یہ ہے کہ گناہوں کو بدلے میں نیکی، گناہوں کو بدلے میں نیکی. سوچے تو صحیح کیا ہو رہا ہے، سوچے تو صحیح کیا ہو رہا ہے. تو گناہوں کے بدلے میں نماز لیں، نیکی کریں. یہ اس کریم کی شان ہے. آج کا دن ایسا دن ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ کام کرنے کا ہے، یہ ہے وہ خوشی کا دن. اسی طریقے سے جس طرح ہم نے پورے رمضان عبادات کا اہتمام کیا، میری خصوصی درخواست ہے عبادات کا اہتمام ایسے ہی ہونا چاہیے. روزوں کا مقصد یہ ہے، قرآن میں دوسرے پارے میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ روزے کیوں دیے؟ بھوکا مارنے کے لیے نہیں، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. یہ روزے کا مقصد ہے. خدا سے ڈرنے والے بن جاؤ، یہ روزے کا مقصد ہے. اور لوگوں نے کچھ نہ کچھ کیا، گناہ چھوڑے، عبادات زیادہ کی، کچھ نہ کچھ کیا، تو وہ اسی کا روزے کا اثر ہے. تو میرے بھائی تقوی کی علامت یہ ہے کہ وہ خوف خدا آگے تک چلنا چاہیے، وہ نمازوں کا اہتمام چلنا چاہیے. اس لیے میرے ہاتھ جوڑنے سے درخواست ہے 5 وقت کی نماز کر لو. کوئی کسی محکمے کا آدمی ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، ملازم ہو، ڈاکٹر ہو، ماسٹر ہو، جج ہو، وکیل ہو، گاڑی چلانے والا ہو، محنت مزدوری کرنے والا ہو، کوئی بھی صاحب ہو، لیکن وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ محمدی ہے. اللہ کا بندہ ہے، وہ محمدی ہے. اگر وہ ان 2 نسبتوں کو جانتا ہے تو اللہ ہم سے مطالبہ کرتے کہ اس پریشانی کو 5 وقت میرے سامنے رکھ لو، میں تیری دنیا آخرت بناؤں گا. میرے بھائی کوئی کسی بھی محکمے کا ہو، کوئی کچھ بھی کر لو، 5 وقت کا عہد کرے کہ ہر حال میں نماز پڑھنی ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ نماز کا چھوڑنا زنا سے بڑا گناہ، نماز کا چھوڑنا قتل سے بڑا گناہ. کتابوں میں لکھا ہے چوری سے بڑا گناہ، قتل سے بڑا گناہ کیا کہ نماز کا چھوڑنا. بہت بڑا جرم ہے. اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہو. ایک میری درخواست ہے اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ. یہ تمہاری دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا. تمہارا بڑھاپا اچھا رہے گا، تمہاری قبر اچھی ہو جائے گی. بڑھاپا ایسے اچھا کہ زیادہ قدر وہ کرے گا جو وہ دین جانتا ہے، جس نے کتابوں میں پڑھ رکھا ہے. ماں باپ کا جو رتبہ ہے بڑھاپے میں وہ رتبہ بڑھ جاتا ہے، وہ قدر ہوئے گی تمہاری. اور بڑا فائدہ تو قبر کا ہے کہ وہ جو کچھ کرے گا چاہے دعا بھی نہ کرے، لیکن جو قرآن پڑھے گا ثواب ملے گا باپ کو قبر میں. ماں باپ کو قبر میں ثواب پہنچے گا. ایک حافظ قرآن تو جہنم میں جنت میں لے جائے گا. ایک بچے کو بنائیے، ایک کو تو ضرور بنائیے. نہ انصافی ہوگی کہ سب کو اگر آپ نے کسی دوسری لائن میں ڈال دیا. حافظ بنا لیے، کچھ بھی بنا لیے، میں خلاف نہیں ہوں دوسری پڑھائیوں کا،
نہ شریعت خلاف ہے دوسری پہل. آپ کچھ بھی بنائیے اور بننے چاہیے, وکیل بننے چاہیے, جج بننے چاہیے, ڈاکٹر بننے چاہیے, ماسٹر بننے چاہیے, عہدوں پر پہنچنے چاہیے, مگر دیندار پہلے بننے چاہیے, ورنہ اپنی بھی آخرت خراب اور دوسروں کی بھی خراب. اس لیے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم میں عید کے 10 دن کے بعد مدارس شہروں میں, اپنے اپنے مکتبوں میں, اپنے اپنے مدرسوں میں آپ اپنے بچوں سے امداد کیجیے. اور دوسری بات, اپنے پیسے سے بھی مدارس کی امداد کیجیے. میرے بھائی, مدارس اسلامیہ دین کے مضبوط قلعے ہیں. مدارس اسلامیہ شریعت کو صحیح صورت میں رکھنے کے لیے اس زمانے میں واحد راستہ ہے. مدارس اسلامیہ کا قرآن صحیح باتیں رہے گا, سنت شریعت صحیح باتیں رہے گی. اس لیے اللہ نے اس زمانے میں یہ شکل بنائی مدارس اسلامیہ کی. آپ کی ذمہ داری رکھیے, آپ بچوں سے تعاون کریں. ایک بات, آپ پیسے سے تعاون کریں. دوسری بات, آپ دعا سے تعاون کریں. تیسری بات, یہ تعاون کرنا, یہ اگر باقی ہے شریعت باقی ہے, یہ اگر باقی ہے قرآن باقی ہے صحیح طریقے پر, آپ ان کا تعاون کریں, دعائیں بھی کریں, ان کے لیے احترام سے دعائیں کریں. خدا ان کو تا قیامت باقی رکھے. اللہ نے اپنی ذمہ داری لی ہے قرآن کی حفاظت کی. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, کہ ہم نے قرآن نازل کیا, ہم حفاظت کریں گے. اللہ نے فرمایا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا, جب قرآن نازل ہوتا تھا جلدی جلدی پڑھتے تھے جبرائیل امین کے ساتھ ساتھ, بھول نہ جاؤں, بھول نہ جاؤں, بھول نہ جاؤں. آپ کا فکر, نبی کا فکر کہ قرآن باقی ہے, بھول نہ جاؤ. باقی اللہ کی ذمہ داری, نبی کی فکر داری. اللہ کی ذمہ داری حفاظت اور نبی کی فکر داری کہ بھول نہ جاؤ. اس دونوں کو, ان دونوں کو, اللہ کی ذمہ داری کو اور نبی کی فکر داری کو اس زمانے میں پورے کرنے والے, آپ سمجھیے اس اہمیت کو. یہ مدارس اسلامیہ ہے جو قرآن کو باقی رکھ رہے ہیں, بھولنے سے محفوظ رکھ رہے ہیں, بچوں کے سینے میں محفوظ. ساری دنیا کا قرآن ختم کر دیا جائے مگر مٹے گا نہیں. کیوں کہ مدارس نے ایسا جال بچھایا, بچے بچے کے سینے میں قرآن ہے. اس لیے میرے بھائیوں, آپ اسی لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے, زکات فطرہ مدارس کو دینے میں ڈبل ثواب ملتا ہے. ایک فرض ادا کرنے کا اور ایک قرآن پھیلانے کا اور پڑھانے کا. علماء, میں اپنی کوئی بات نہیں, میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں, میں علماء کی بات نقل کرتا ہوں بس. یا میرے پاس قرآن یا حدیث سے علماء کی باتیں ہیں لکھی ہوئی, ڈبل ثواب ملتا ہے. آپ اس کا اہتمام کریں. اسی طریقے سے عید کے بعد 6 روزے رکھے جاتے ہیں حدیث میں. من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر. آپ نے فرمایا جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے 1 مہینے کے, اور اس شوال کے جو چل رہا ہے آج سے 1 تاریخ آخر مہینے تک کبھی بھی 6 روزے رکھے, لگاتار ضروری نہیں, کبھی بھی. آج کے دن تو حرام ہے, آج کے دن کوئی بزرگ بن کر کے روزہ رکھے عید الفطر کے لیے, آج تو کھانے کا دن ہے, اور بقرعید کے 3 دنوں میں کوئی کرے وہ حرام ہے روزہ رکھنا. تو آج کے دن کے الگ دوسری تاریخ سے روزہ رکھ سکتے ہیں. تو 6 روزے جو رکھے گا, رمضان کے روزے رکھے, 6 روزے اس مہینے میں رکھے, تو آپ نے فرمایا کانا کصیام الدہر, ایسا ثواب ہے جیسے پوری ساری زندگی روزہ رکھے ہو. یہ وہ قرآن کا ذات ہے جو ایک نیکی کرتا ہے 10 گنا ثواب دیتے ہیں. تو 1 مہینے کے روزے رکھے تو ایک کو 10 تو 10 مہینے کا ثواب ہوا, 10 مہینے کے روزے ہو گئے. اور یہ 6 بھائی 60 تو 2 مہینے نہیں بن گئے, تو پوری سال ہو گئے کہ نہیں. قرآن کا ہے کہ جو ایک نیکی کرے گا تو 10 گنا دیں گے, جو ایک نیکی کرے گا 10 گنا دیں گے. اس نے 1 مہینے کا روزہ رکھے کہ 10 مہینے کا ثواب ہو گیا, 6 روزے رکھے تو 2 مہینے کا ثواب ہو گیا. پوری سال گر گئی. آسان زمانہ ہے, عورتوں کو بھی بتانی چاہیے, مردوں کو بھی بتانی چاہیے یہ بات, اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اور ابھی سے شروع کرتے ہیں, پورے مہینے کبھی بھی کٹ کٹ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں, ایک کبھی اس مہینے میں پورے رکھ لینے چاہیے. اللہ پاک ہم تمام کو سنت شریعت کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر سے میری بہت مؤدبانہ اور ایک عاجزانہ, ایک مشفقانہ, ایک ہمدردانہ ایک اپیل ہے, ایک درخواست ہے کہ میرے بھائیو, حدیث میں قولوا عباد اللہ اخوانا, کہ اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن کر کے جیو, بھائی بھائی
کوئی آپس میں نفرت نہ ہو، کوئی عداوت نہ ہو. ہمارے یہاں تبلیغ کا مسئلہ چلا ہوا ہے، اس میں عرض کرنا ہوں صرف آپ سے اور اپنے قوم کی ہمدردی ہے. بھائیو جماعتوں کو نہ بھگایا جائے. مسجد اللہ کا گھر ہے، آپ کو حق ہے کہ آپ دعوت نہ کریں. آپ کو حق ہے کہ آپ اپنے گھر میں ٹھہرائیں، لیکن اللہ کے گھر میں سے بھگانا، میں نے تفصیل سے بات کی تھی پیچھے اور میں مختصر عرض کر رہا ہوں، اس کے بڑے گناہ ہیں. کوئی اللہ کا عذاب آ گھیرے گا، کوئی مصیبت آ گھیرے گی، اس لیے کہہ رہا ہوں. ورنہ بھائی مجھے تو کوئی پریشانی نہیں، آپ کرتے رہیے. جوانوں سے درخواست ہے کہ جگہ جگہ پھیلائیے بات، جگہ جگہ. کوئی ثواب کا کام نہیں، قرآن سے بھی غلط، حدیثوں سے بھی غلط، علماء بھی غلط بتاتے ہیں اس کو، اور ہمارے دونوں طرف کے بزرگ بھی غلط بتاتے ہیں. میں بہت صاف بات کرتا ہوں، قرآن صاحب کا بیان ہے کہ ظالم علماء کو مسجدوں سے اللہ کے بندوں کو لگا. پھر آپ مانتے کس کو؟ ادھر کے حضرات وہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال ہے، دو گاڑیوں والے سامنے آمنے سامنے آ گئے تو تم اپنی گاڑی ہٹا لو. ٹکرانا نہیں ہے، ٹکرانا نہیں ہے، بھائی تو سوری کہہ کر کے تم اپنی ایک طرف گاڑی کر لو، یہ سبق دیا جاتا ہے. تو پھر آپ کس کو مانتے ہیں؟ نہ بتائیے. کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، کوئی اچھا کام نہیں ہے، کوئی یہ بڑی مصیبت کا کام ہے. اس میں وہی ہوتے ہیں. اور حدیث میں دو گناہ ایسے ہیں جن میں اللہ رسول سے جنگ کا اعلان ہے، ایک سود کھانے والا اور ایک ہولی کو چھیڑنے والا. اور جماعتی وہی ہوتے ہیں، وہ آپ نے سنا تو ہوگا، میں نے کتابوں میں تو نہیں پڑھا لیکن کتنا تو سنا ہے آپ نے کہ اس راستے میں بندہ جب نکلتا ہے جب اللہ 70 مرتبہ پیار کی نگاہ ڈالتے ہیں. ورنہ مانگنا بھی تو نہیں کر سکتا تھا، پیسے والا بھی تو نہیں کر سکتا تھا. یہ غریب بن پڑ کیوں جا رہا ہے؟ یہ اس لیے جا رہا ہے کہ اللہ کی پیار کی 70 دفعہ نگاہ پڑی ہے اس پر. تو جب 70 مرتبہ پیار کی نگاہ پڑی تو وہی نہیں ہوا، یہ مقرر نہیں ہوا اور تم نے آسانی سے یہاں سے دفع کر دیا اسے، تو اللہ کی طرف سے جنگ کا اعلان نہیں ہے. جب اللہ کی طرف سے جنگ کا اعلان پھر بچیں گے کیسے ہم؟ اس لیے ہم کرنا آپ ہی ہے، کوئی اس کے پیچھے راز نہیں. صرف قوم کی ہمدردی اور محبت میں صحیح پیغام آپ تک پہنچانے کی ذمہ داری. اس لیے آواز جگہ جگہ لگا رہا ہوں، میں جگہ جگہ آواز لگا رہا ہوں. ہاتھ جوڑے سے درخواست کر رہا ہوں، سمجھیے، سمجھوتا کر لیجیے. ساری دنیا میں جائے لیکن ساری دنیا نے سمجھوتا کر لیا. ہماری بات میں زیادہ مصیبت ہے. آپ سمجھائیے بڑے بوڑھوں کو اور جوان سمجھے خاص طور سے اس بات کو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کام کو کر رہے ہیں یہ شورا والے، نیا کام نہیں کر رہے. جھوٹ بولا جاتا ہے کہ بھائی نیا مرکز نیا کام، نیا مرکز نیا کام. اللہ کی قسم عید کے دن میں بیٹھ کر کے کہتا ہوں، ممبر پر بیٹھ کر کہتا ہوں، اللہ کے مقدس گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں، اور کیسے پیٹ بھرو آپ کا. یہ کہتے ہیں مولانا الیاس صاحب حضرت جی نے جو کام اللہ سے روز ہو کر کے مانگا تھا، اسے چلاؤ اس میں نفع ہے، اسے چلاؤ اس میں نفع ہے، اسے چلاؤ اس میں نفع ہے. اور کوئی چیز شورا نہیں کہلاتی، یہی چیز شورا کہلاتی ہے. میں اللہ کی قسم کر دیوبند والوں کا جو مسئلہ ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس میں جب بات ہوگی تو وہ پوچھ لینا. لیکن یہاں جو تبلیغ کا مسئلہ ہے وہ صرف اتنا ہے، یہ نیا نہیں ہے، یہ پرانا ہے. نبی کا دین پرانا، ساری امت سے یہ کہتے ہیں امت نجات پائے گی جب پرانے طریقے پر چلے گی. نبی اور صحابہ کے دور کی طرف چلو، نئے ماڈرن زمانے پر نئی کامیابی، پرانے زمانے پر کامیابی. وہ امریکہ کو نہ دیکھو اور نئی تہذیبوں کو نہ دیکھو، ان میں کامیابی نہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو پرانے طور طریقے اسلام کے دے کر گئے تھے ان میں نفع ہے. یہی بزرگ یہ کہتے ہیں کہ پرانا جو کام دیا گیا تھا، جو طور طریقے اللہ سے مانگے گئے تھے، اس کو کرو، اس میں بڑا نفع چھپا ہوا ہے. اسی لیے پہلا کام تو چھوڑ دیجیے، نہ بولیے دعوت اپنا پکا لیں گے، لیکن مسجدوں سے بڑھانے کا آپ کا حق نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں، تو آپ کو کیا حق ہے اللہ کے بندوں کو بھگانے کا؟ آپ کو کیا حق ہے اللہ؟ نہیں بھائی، نہیں بھائی، نہیں بھائی، میں لڑائی نہیں لڑ رہا. میں تو آپ سے ایک اپیل کر رہا ہوں اپنی قوم کے ناطے، اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی سنت شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.